بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدارہ کوکن والوں کی مدد کیجیے۔ قدرتی آفت میں گھرے اہل کوکن کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اہل خیر انسانیت نواز حضرات سے جس طرح بھی ممکن ہو پہنچیں۔ تازہ ترین صورتحال پر مولانا سمیع اللہ خان کی تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ کوکن کے حالات صرف اللہ نے رحم فرمایا اور جانیں بخش دی۔ پانی اتر چکا ہے، دوسرا دن ہے، لیکن ہر طرف قیامت کا منظر ہے۔ ہمارے شہر مہاڑ میں کوئی ایک گھر سلامت نہیں، کوئی ایک دکان بچی نہیں۔ خود ہماری دکان میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ پانی اترنے کے بعد کا جو منظر ہے اس کے لیے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ناقابل بیان ہے۔ بجلی اور پانی کا تو پتہ نہیں، نہ ہی نیٹ ورک ہے۔ ابھی 10 دن تو صرف لائن درست کرنے میں لگ جائیں گے۔ جانی نقصانات کا ابھی کوئی حتمی ڈاٹا نہیں ہے، لیکن ان کی تفصیلات بھی دردناک ہے۔ مہاراشٹر میں نکل جائیے تو لگتا ہے کوئی عذاب، کوئی تباہی غضبناک ہو کر گزری ہے۔ ہزاروں کروڑوں روپے کی املاک برباد ہو گئی ہے، دکانیں جڑ سے اکھڑ گئی ہیں، گاڑیاں جیسے لگتا ہے اٹھا اٹھا کر پٹخ دی گئی ہیں۔ میرے سامنے سے کئی ہزار کلو وزن کے ٹیمپو اور کاریں کاغذ کی طرح بہتی رہیں، اور اب مارکیٹ میں ڈھونڈنے پر ایک دوا کی ٹیبلٹ بھی نہیں مل رہی ہے۔ انڈا، پانی، تیل، راشن برائے نام بھی نہیں ہے۔ راشن اور دوائیوں کی ساری دکانیں بہہ گئی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی امدادی ٹرک آتا ہے کچھ راشن کا سامان لے کر تو اچھے خاصے گھرانے والے بھی جھپٹ پڑتے ہیں اور چھین بٹور کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پانی لے جاتے ہیں۔ 2 سال سے لاک ڈاؤن کی مار جھیلتے رہنے کے بعد یہ تباہی بھی مقدر میں تھی، جس کی اذیت ناقابل برداشت ہے اور اس سے ابھرنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ اس سے پہلے جس غضبناک انداز میں پانی نے تباہی مچائی ہے اور اونچی آبادیاں بھی ندیوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اس میں بچنے کی امید بہت مشکل ہو گئی تھی۔ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں چونکہ ہم لوگوں کے مکان کا محل وقوع بلندی پر ہے، اس لیے سخت سیلابی صورتحال میں بھی اب تک پانی نہیں آیا۔ اگر آتا بھی تھا تو برائے نام بلڈنگ کی پارکنگ کو چھوتے نکل جایا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ پارکنگ میں پانی بھرنے کے گراؤنڈ فلور پر بھی پورا بھر گیا۔ دونوں زینے پار کر کے فرسٹ فلور پر داخل ہونے لگا اور تیزی سے بڑھنے لگا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پاس کی مسجد جہاں کبھی پانی نہیں بھرتا تھا وہاں تو پہلا منزلہ ڈوب گیا۔ دماغ دنگ رہ گیا، ہوش اڑنے لگے تھے۔ جلدی سے ہم لوگ کھانے پینے اور پہننے کا جو کچھ سامان ساتھ لے جا سکتے تھے لے کر والدین کے ساتھ چھت پر چڑھ گئے۔ رات بھر دردناک ماحول تھا۔ کبھی کہیں سے عورتوں اور بچوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ جو لوگ دوسرے منزلے پر پناہ لیے ہوئے تھے، جب تک پانی پہنچنے لگا تو وہ حواس باختہ ہو کر مدد کے لیے پکارنے لگتے۔ جانوروں کی صورتحال تو مزید دل چیرنے والی تھی، کیونکہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے جب اپنے گھر کی کھڑکی کھولی تو سامنے جیسے سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور ایک گائے میری کھڑکی کے سامنے جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ یہ منظر واقعی المناک تھا۔ بہرحال میں ابھی اپنے گھر سے دور پانی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تقریباً 20 کلومیٹر کے پہنچنے کے بعد نوٹیفیکیشن آنے لگا تو میں ایک جگہ ٹھہر کر یہ احوال لکھ رہا ہوں۔
کئی سارے میسیجز کئی لوگوں کی طرف سے ملے ہیں کہ وہ ریلیف کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. سب کو ایک ہی جواب دوں گا کہ اس وقت اگر آپ کوکن والوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی تنظیمی، سیاسی اور سماجی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر یہاں آئیے اور بحیثیت ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کیجیے. راشن کے سامان پہنچائیے. یہاں پر آپ بمبئی سے پینے کے پانی کی بوتلیں اپنی گاڑیوں میں ڈال کر لائیے اور کسی محلے یا چوراہے پر کھڑے ہو جائیے. وہ پانی ختم ہو جائے گا. سیلاب کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر ہے اور سرکاری امداد اور کاموں کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہسپتال اور بازار بند نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. آپ اینٹی بائیوٹک دوائیاں لے کر آئیے. آپ ایک گاڑی میں کچھ ڈاکٹروں کو لے کر دوائیوں کے ساتھ یہاں آئیے اور اطراف کے دیہاتوں میں پھیل جائیے. آپ اس طرح کام کریں گے تو ہمارے علاقوں میں زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں گے. ہمارے مہار سے لے کر ہمارے دوسرے شہر چپلون تک احباب انسانیت ایک قیامت سے گزر رہی ہے.